کراچی شہر میں ہر جگہ سحر و افطار ہوئی ہوتی ہے۔ کراچی شہر جو ہے وہ بھلے کوئی بھی آفت ہو، اس میں سب سے پہلے اور سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ جو لے رہا ہوتا ہے وہ ہمارا کراچی شہر ہے۔ کہ آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ انہیں روڈ پر کھانا کھلاؤ یا اس طرح کی چیزیں بانٹو، آپ انہیں یہی پیسہ انہیں خود کفیل بنانے میں خرچ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہندو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، وہ بھی ماہ رمضان میں مسلمانوں کے لیے روزہ افطار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کینٹ اسٹیشن پہ چلے جائیں، آپ صدر کے ایریاز میں چلے جائیں، وہاں ہندو اور کرسچن کمیونٹیز مل کر اور افطار کا اہتمام کر رہی ہیں۔ یہ اچھی چیز آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، لیکن کچھ سوشل میڈیا پر تنقید نگار اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کیا تم لوگ روڈوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہو؟ کیا کر ہم لے رہے ہیں، ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں لے رہے، ہم ان لوگوں کے لیے لے رہے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، دیکھیں امام حسن کا دسترخوان آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت وسیع دسترخوان ہوتا تھا، تو اسی کی نسبت سے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم ان کا دسترخوان وسیع کر رہے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ہم انہیں کے حساب سے چل رہے ہیں۔ کچھ کر نہیں سکتے، جن کو کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے وہ صرف تنقید ہی کرتے ہیں، جیسے ظفر عباس ہیں، دوسرے جو مشہور چہرے ہیں ان پہ تنقید کیوں ہوئی کہ ان کا چہرہ ایک فیمس ہے۔ مجھ پہ تنقید نہیں ہے، اگر میں آج ایک فیمس بندہ بن جاؤں، میرا چہرہ ایک پرومیننٹ ہو جائے، تو لوگ مجھ پہ بھی تنقید کرنا اسٹارٹ کریں گے کہ یہ چیز کرنا ہے۔ جن کے روزگار کے لیے اگر آپ دیکھیں کسی کو موٹر سائیکل مہیا کی جا رہی ہے، کسی کو موبائل مہیا کیا جا رہا ہے، کسی کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، حکومتی سطح پر تو اس طرح کا اقدام آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ دیگر ممالک میں جب ماہ رمضان آ جاتا ہے، معذرت بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی، تو وہاں پر پھل فروٹ اور یوٹیلیٹی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سستی کر دی جاتی ہیں اور انہیں سبسڈی دی جاتی ہے مسلمانوں کو، لیکن پاکستان میں تو منافع خوری کا بازار گرم رہتا ہے۔ جو چیز اس ٹائم ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ آپ کی مہنگی کر دی جاتی ہے۔ اگر رمضان آتا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے پھل فروٹ وغیرہ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں۔ کووڈ تھا، کووڈ میں جو چیزیں استعمال ہو رہی تھیں یا جو لوگ تقسیم کے لیے ان کو کفن تک اس ملک میں مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ان کے پیچھے مافیا ہوتی ہے۔ مافیا کا آپ مقابلہ آپ یا میں نہیں کر سکتے، کر رہے ہیں جو لوگ افطار نہیں کر سکتے، راشن ڈرائیوز ہیں، ان کے گھروں میں راشن پہنچانا۔ کراچی ہر چیز میں اپنے آپ کو منواتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے، اور جس طرح ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ماہ کے آتے ہی ملک پاکستان اور خاص طور پر شہر کراچی میں ایک رونق سے لگ جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے سحر و افطار کی، تو یہ شہر کبھی بھی اس طرح کی خدمت انجام دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج اس جیسے مزید رمضان سے متعلق موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ نام ہے میرا کاشف شہری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مومنٹک میڈیا۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان کاظم وسرور صاحب موجود ہیں، جو کہ اس وقت ایک این جی او کی یہاں نمائندگی کر رہے ہیں۔ این جی او کا نام ہے بلیو آن ہیومینٹی۔ تو کاظم، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ اور اگر آپ نے جیسے بات کری کہ ماہ رمضان میں کراچی شہر میں ہر جگہ سحر و افطار ہوتی ہے، تو اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ بھلے کوئی بھی آفت ہو، اس میں سب سے پہلے اور سب سے بڑھ چڑھ کے جو حصہ جو لے رہا ہوتا ہے وہ ہمارا کراچی شہر ہے۔ بے شک۔ اور رمضان میں اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ یہاں دیکھیں گے کوئی اسپورٹس مین ہے وہ بھی افطار کی اپنی افطار کروا رہا ہوتا ہے، کوئی بزنس مین ہے وہ بھی یہاں پہ آ کے افطار کروا رہا ہے، کسی کا ریسٹورنٹ سے تعلق ہے وہ بھی افطار میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ بھی اپنا افطار میں جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں۔ کراچی شہر میں ہر وہ طبقہ جو اب کچھ نہ کچھ اپنا، جو بھلے اس کے پاس اتنی آمدنی نہ ہو لیکن وہ اس آمدنی میں سے بھی کچھ حصہ نکال کے روڈ افطار ہو بھلے جتنی سی ہو، وہ اپنے حساب سے اس میں افطار میں جو اپنا وہ حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کراچی میں آپ جے ڈی سی دیکھ لیں، آپ کا رومان رئیس کی جو ہے وہ رومان رئیس فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے، جے ڈی سی بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ کا کیور پاکستان ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور ہماری این جی او جو ہے وہ بھی ہم اسٹوڈنٹس ہیں جو آپس میں دوست ملا کے جو ہے وہ ہم افطار کا جو اہتمام کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کئی اور نام ہوں گے جو مجھے اس وقت ابھی میں ذہن میں نہیں آ رہے، تو بہت سی این جی او اور ہوں گی جو اس طریقے سے پاکستان میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر میں صرف یہ مسلم کمیونٹی کی نہیں، اگر ہم دیکھیں کراچی شہر میں جو ایک ہندو کمیونٹی ہے، ایک کرسچن کمیونٹی ہے، وہ بھی ماہ رمضان میں
مسلمانوں کے لیے روزہ افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. اگر آپ کینٹ اسٹیشن پہ چلے جائیں, آپ صدر کے ایریاز میں چلے جائیں, وہاں ہندو اور کرسچن کمیونٹیز مل کر اور افطار کا اہتمام کر رہی ہیں. یہ ایک بہت خوشائن بات ہے. ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہندو, عیسائی, مسلمان سب ایک رمضان کا احترام کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کر رہے ہیں. جو لوگ افطار نہیں کر سکتے, راشن ڈرائیوز ہیں, ان کے گھروں میں راشن پہنچانا. کراچی ہر چیز میں اپنے آپ کو منواتا ہے. کاظم, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت مزہ چاہوں, آپ نے کہا کہ بہت اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے, لیکن کچھ سوشل میڈیا پر تنقید نگار اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن سے ہمیں بار بار اس چیز سننے کو ملتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہو. آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ انہیں روڈ پر کھانا کھلاؤ یا اس طرح کی چیزیں بانٹو, آپ انہیں یہی پیسہ انہیں خود کفیل بنانے میں خرچ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کاشف بھائی, اگر یہ بات کریں کہ لوگوں کو مانگنا, ہم ان کو بھکاری بنا رہے ہیں, تو جب ہم نے بھی NGO اسٹارٹ کری تھی تو بھی ہمیں بھی کافی لوگوں سے تانے ملے, کیا تم لوگ روڈوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہو, کیا کر. ہم لے رہے ہیں, ڈونیشن جمع کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے نہیں لے رہے, ہم ان لوگوں کے لیے لے رہے ہیں. اگر ہم اس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں, دیکھیں امام حسن کا بھی دسترخوان آپ نے سنا ہوگا, ایک بہت وسیع دسترخوان ہوتا تھا, تو اسی کی نسبت سے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم ان کا دسترخوان وسیع کر رہے ہیں. ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں, ہم انہی کے حساب سے چل رہے ہیں. جو لوگ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, وہ ان کا فعل ہے. اگر وہی مثالیں جو کچھ کر نہیں سکتے, جن کو کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے, وہ صرف تنقید ہی کرتے ہیں. آج اگر ہم بات کریں کہ جیسے ظفر عباس ہیں یا دوسرے جو مشہور چہرے ہیں, ان پہ تنقید کیوں رہی کہ ان کا چہرہ ایک فیمس ہے. اگر کل کو آج مجھ پہ تنقید نہیں ہے, اگر میں آج ایک فیمس بندہ بن جاؤں, میرا چہرہ ایک پرومیننٹ ہو جائے, تو لوگ مجھ پہ بھی تنقید کرنا اسٹارٹ کریں گے کہ یہ چیز کر رہا ہے. آپ اس شہر میں دیکھیں گے, ایک آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کے 10 لوگ جو ہوں گے ٹانگیں کھینچنے والے ہوں گے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر پہ راشن نہیں ہے, ان کے گھروں میں راشن جا رہا ہے تو ان کو کتنی خوشی مل رہی ہے. جن کے روزگار کے لیے اگر آپ دیکھیں, کسی کو موٹر سائیکل مہیا کی جا رہی ہے, کسی کو موبائل مہیا کیا جا رہا ہے, کسی کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں, تو روزگار کے مواقع بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو اگر آپ بیٹھ کے ایک آپ کھلا رہے ہیں, تو آپ کا دسترخوان چھوٹا نہیں ہوگا, آپ کا دسترخوان اور وسیع ہوگا. کاظم, آپ کا پوائنٹ اس پر آ گیا اور بہت پازیٹیولی آپ نے اس چیز کو ٹیکل کی ہے. اگلے سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اور آپ جیسے لوگ جن کو خدا نے توفیق دی ہے, وہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, حکومتی سطح پر کوئی اس طرح کا اقدام آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ حکومت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہر چیز میں اگر ہم حکومت کو ڈالیں گے, ویسے بنتا تو حکومت کا ہے کہ آپ کا کوئی بھی بندہ ہے, آپ کا اس سے حساب ہوگا کہ بندہ آپ کا کیوں بھوکا ہے. دیگر ممالک میں جب ماہ رمضان آ جاتا ہے, معذرت بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی, تو وہاں پر پھل فروٹ اور یوٹیلیٹی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سستی کر دی جاتی ہیں اور انہیں سبسڈی دی جاتی ہے مسلمانوں کو. لیکن پاکستان میں تو منافع خوری کا بازار گرم رہتا ہے. اب دیکھیں, ہر چیز, پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کوئی وبا آئے, کوئی تہوار ہو, کوئی خوشی کا دن ہو, کوئی غمی کا دن ہو, وہ چیزیں آپ کی مہنگی, جو چیز اس ٹائم ڈیمانڈ میں ہوتی ہے وہ آپ کی مہنگی کر دی جاتی ہے. اگر رمضان آتا آپ دیکھیں گے آپ کے پھل فروٹ وغیرہ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں. کووڈ تھا, کووڈ میں جو چیزیں استعمال ہو رہی تھیں یا جو لوگ تدفین کے لیے ان کو کفن تک اس ملک میں مہنگا کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ان کے پیچھے مافیا ہوتی ہے. مافیا کا مقابلہ آپ یا میں نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں, اگر عوام متحد ہو جائیں اس کے لیے تو شاید وہ متحد ہو جائے تو, لیکن ہماری عوام جو ہے وہ, اگر میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہوگا تو وہاں تو متحد ہو سکتے ہیں, لیکن اپنے حقوق کے لیے ہمارے ملک کی عوام جو ہے وہ نہیں نکل سکتی. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مرغی, اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حالیہ مرغی چل رہی ہے 750-800 روپے کلو مرغی چل رہی ہے, کیا مرغی کے بنا ہم افطار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. آپ اس چیز کا بائیکاٹ کریں, آپ کچھ دن کریں گے وہ چیز آپ کی سستی ہو جائے گی. آپ نے اگر پچھلے رمضانوں میں دیکھا ہوگا کہ پھل فروٹ کا بائیکاٹ ہوا تھا, تو وہ پھل فروٹ جو تھے وہ بہت کم ریٹ میں ہو گئے, تو اس چیز میں آپ کو بہت عوام کو فائدہ ملتا ہے. لیکن جو ہماری عوام ہے وہ اس چیز کو کرنے میں بہت وہ, اگر میں آج میرے گھر پہ کوئی مہمان آئے گا, میں اس کے سامنے جب تک چکن یا کوئی ایسی چیز نہ رکھوں تو میں اپنے آپ کو شرمسار سمجھوں گا. تو ہم کیسے اس چیز پہ بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا کاظم, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی NGO بلیو آن ہیومینٹی اس طرح اور دیگر NGOs ہیں جو کام کرتی ہے ماشاءاللہ, سحر و افطار کے پروگرامات اور اس طرح کے سالانہ آپ کے پروگرامات ہوتے ہوں گے جو اسکیجول کے مطابق چلتے ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں سحر و افطار کی,
تو این جی اوز کا کام ہے کہ وہ سحر و افطار کروائیں اور وقت ختم ہو اور لوگ اپنے اپنے گھروں پر جائیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو ان ایونٹس کو بھی ایک مارکیٹنگ کا ذریعہ بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ اعلان کر دیا، فلاں نے وہ اعلان کر دیا، اور انڈائریکٹلی ان شخصیات کی خود پروموشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اس بارے میں کوئی اسٹانس ہے آپ کا؟ دیکھیں اب کیا سمجھتے ہیں اس کو، آپ کیسا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس اگر ہم کریں کافی این جی اوز ہیں جو اپنے آپ کو کیش کر رہے ہیں. آپ کیش کریں کون مثلاً جیسے اگر ہم بات کریں گے، دیکھیں جیسے اگر ہم جے ڈی سی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیش کر رہے ہیں، وہ پروموشنز کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بائکس دے رہے ہیں، یا وہ شکر مرغ کھلا رہے ہیں، یا وہ لگژری آئٹمس کھلا رہے ہیں. تو اگر دیکھیں کھلا رہے ہیں، وہ بھلے وہ اپنی پروموشنز کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کرو، لیکن جو اس شہر کی یا اس ملک کی جو عوام ہے اس کا اگر آپ کام آ کے کوئی چیز پروموشن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ عوام کی خدمت کریں، پھر جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، سیاست دان ہیں آپ بھی کریں، سیاست دان اس ملک کے، وہ بھی بھلے اپنے آپ کو دکھائیں، اپنا جتنا شو آف کرنا آپ کریں، لیکن عوام کی خدمت تو کریں. تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کریں گے، نہیں بھائی آپ لو 10 موٹر سائیکلیں لو یا 10 کوئی آپ کاروبار لو، آپ لوگوں کو 10 کاروبار لگا کے دے دیں، آپ کی بھی جو پروموشنز جو ہوں گی وہ ہم خود شیئر کریں گے، آپ کی ایکٹیویٹیز ہم آپ کو بولیں گے، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. جو اس کراچی شہر کی عوام ہے یہ آپ کو اپریشیٹ کرے گی. آپ قدم تو لیں، ایک جو چیز ایک بندے نے قدم لیا ہوا ہے، ہم اگر اس کو آئیں کہ ہم اس کو ڈیفیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ موٹر سائیکلیں دے رہا ہے تو یہ اپنے آپ کو کیوں دے رہا ہے. بھائی ایک اچھے کاز کے لیے اگر وہ دے رہا ہے تو اپنا چہرہ اگر وہ لا بھی رہا ہے، وہ اپنا پیسہ لگا کے اپنا چہرہ لا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا سکتے ہیں. شہر کراچی میں اگر کچھ میں تو کہہ رہا ہوں شہر کراچی کے علاوہ بھی جتنے پورے پاکستان میں ایسی چیزیں ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ کتنی بے روزگاری ہے، یا کتنے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عید کے ٹائم پہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اگر باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کو کپڑے نہیں دلا سکتا، اور تو وہ اس چیز میں خودکشی کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو خودکشی کے اٹیمپٹ کر رہا ہے. تو اگر وہ اپنا چہرہ لا کے اس باپ کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے میرے حساب سے. کیا بات ہے، زبردست. کاظم، بہت سی این جی اوز ایسی ہیں جن کا کام قابل فخر ہے، قابل تحسین ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر وہ ہائپ نہیں کریٹ ہوتی، اور نہ ان شخصیات کا جو ہے شکریہ اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. کچھ این جی اوز اور ہیں جن کا میں نام لینا چاہوں گا. آپ کا جو ہے سیلانی اس وقت نو ڈاؤٹ بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مارکیٹنگ اتنی نہیں ہو رہی، لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے چاہیں گے کہ سیلانی کو بھی ہم پروموٹ کریں. چھیپا اس وقت پورے شہر میں جو ہے سحر و افطار کے پروگرامات ارینج کر رہا ہے. ایف ایف پی فاؤنڈیشن فائٹنگ فار پاورٹی کے نام سے ایک این جی او ہے جو اس وقت انہوں نے شہر میں ایک فری بازار لگایا ہوا ہے جہاں پر وہ مستحق افراد کو جو ہے فری میں جو ہے شاپنگ کروا رہے ہیں. تو کاظم، جس طرح میں نے ان کا نام لیا اور آپ خود جو ایک این جی او چلا رہے ہیں، قابل تحسین آپ لوگ کام کر رہے ہیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی راہ کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اس راہ کی جانب اگر تیر کے نشتر نہ چلیں تو اس کا مطلب سمجھے گا آپ کو غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اس کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ وقت نکال کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود رہے اور اپنی ورکنگ کے بارے میں بتائی. اسی طرح ناظرین، ماہ رمضان کے کچھ ہی دن اب یہاں پر رہ گئے ہیں، اور ماہ رمضان جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مبارک مہینہ، مہمان مہینہ ہے، جس کے کچھ ہی ایام ہمارے پاس رہ گئے. اور یہ سحر و افطار کے جو پروگرامات شہر میں یا ملک میں ترتیب دیے جاتے ہیں، یہ یقیناً اچھے کوز کے لیے، اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کیا جائے. نام ہے میرا کاشف شعیاری، نیوز مومنٹک میڈیا پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے. کاظم، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.